اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم آپ کو مدینہ طیبہ کی وہ مسجد دکھانے لے کے آئے ہیں جس کی 3-4 اہمیتیں ایسی ہیں جو اسی مسجد کو حاصل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں شدید قحط ہے اور انسان کیا جانور بھی مرنے لگے ہیں اور درخت بھی سارے سوکھ گئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ایک بادل کا ٹکڑا تھا جو آقا کریم علیہ السلام کے سر کے اوپر سایہ کرنے پہنچ گیا فوراً سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، بخاری شریف میں آتا ہے، تو مدینے میں چاروں طرف کوئی بادل نہیں تھا، ایک وہی ٹکڑا سر پہ آیا اور پھر بادلوں کا ایک جمع غفیر آیا اور چاروں سائیڈوں سے مدینے کو بادلوں نے گھیر لیا اور 7 دن تک بارش ہوتی رہی۔ 7 دن کے بعد راوی کہتا ہے کہ وہی صحابی ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں، ہم ناٹ شور، وہ واپس آئے اور انہوں نے دوبارہ مسجد نبوی میں داخل، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں، پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ رحم فرمائے اور اب بارش کو روک دیا۔ اللہ کریم علیہ السلام، اللہ کریم کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ہاتھ اٹھائے اور بارش رک گئی۔ تو اس وجہ سے اس مسجد کی جو پہلی فضیلت ہے اور اللہ کریم علیہ السلام کی اس دعا کے صدقے اس مسجد کا نام رکھا گیا ہے مسجد غمامہ۔ غمامہ جو ہے وہ عربی زبان میں بادل کو کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے اس مسجد کا نام مسجد غمامہ رکھ دیا گیا۔ اس کی جو لوکیشن ہے وہ سامنے گنبد خضراء ہے وہاں پہ، اور گنبد خضراء کا جو باب السلام ہے اس سے اب جب آپ باہر نکلتے ہیں تو باب السلام کے ساتھ ہی بالکل جو ہے آگے مسجد غمامہ ہے۔ آپ گوگل میپس کے اوپر ڈالیں گے مسجد غمامہ تو آپ کو فوراً سے اس کی لوکیشن جو ہے وہ آ جائے گی۔ وہ سامنے گنبد خضراء ہے، اس جگہ پہ زیارت فرما لیں، یہ ان 2 میناروں کے درمیان ہے، اور یہ مسجد غمامہ بھی دیکھ لیں۔ تو ایک تو اس کی فضیلت یہ آ گئی مسجد غمامہ کی، میں آپ کو اندر بھی چل کے جا کے دکھاتا ہوں اس کو۔ دوسری جو اس کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام عید کی جو نماز تھے وہ یہاں پہ پڑھا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام اس وقت یہ مدینہ سے باہر کی جگہ ہوا کرتی تھی، جیسے سقیفہ بنی ساعدہ ہے وہاں پہ باہر، یہ مدینہ سے باہر کو عید کیونکہ پڑھنے کی سنت ہے کہ شہر سے باہر کھلی جگہ پہ پڑھی جائے، تو یہ کھلی جگہ باہر کی طرف ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے یہاں تشریف لایا کرتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ 2 عیدین جو ہیں، 2 عید کی نمازیں جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پڑھائی ہیں۔ تیسری جو اس کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ خبر دی گئی اسی دن جس دن نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، جو حبشہ کا حکمران تھا، جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ کیونکہ ایمان لا چکا تھا دل کے اندر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں خبر ملی، اور صحابہ کو اسی وقت جس دن وہ اس دنیا سے گیا نجاشی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صحابہ کو خبر دی کہ نجاشی آج دنیا سے چلا گیا۔ حالانکہ ان دونوں نہ موبائل تھے نہ کچھ بھی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ نجاشی آج چلا گیا، تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ جس جگہ پہ پڑھائی تھی وہ یہی مسجد ہے۔ یہاں پہ اس کی ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے، یہ چھوٹا سا بورڈ انہوں نے لگایا ہوا ہے، مسجد المصلی الغمامہ، المصلی ماسک غمامہ یعنی چربی میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے نیچے آگے پھر یہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے۔ It is the last place in which the Prophet, may Allah prayers and peace be upon him, prayed the 2 Eids and prayers for rain. As the Rashidun Caliph Usman bin Affan, may Allah be pleased with him, prayed in it during the succession, and this mosque was known as the prayer hall and called it and the surrounding areas. چوتھی جو اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب خلافت ملی تو انہوں نے بھی یہاں پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی تھی۔ The first Hijri century is among the mosques and chapels built by Umar bin Abdul Aziz رضی اللہ عنہ when he was Prince of Medina۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ جب مدینہ کے والی ہوا کرتے تھے، انہوں نے بہت ساری مساجد یہاں پہ بنوائی تھی بنی امیہ کے دور میں، تو یہ اس وقت کی یادگار ہے۔ Mosque has received the attention of Muslims throughout the ages and received attention and attention in the prosperous Saudi era and is characterized by an exquisite architecture۔
تو یہ یہاں پہ اس کی جو تاریخ ہے اس کو لکھ کے لگایا گیا ہے۔ تیسری فضیلت میں نے آپ کو بتا دی، چوتھی آپ کو بتا دی کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی یہاں پہ تشریف لایا کرتے تھے، انہوں نے بھی یہاں پہ نوافل پڑھے۔ اور جو پانچویں فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے واپس آتے تھے کسی سفر سے، تو واپسی آتے ہوئے وہ یہاں سے گزرتے ہوئے بہت ساری دعائیں مانگا کرتے تھے۔ خیر کی دعائیں جو ہیں وہ یہاں سے گزرتے ہوئے مانگنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول جب یہاں سے گزرتے تھے، یہ شہر کا باہر کا ایریا تھا اور مدینہ آگے اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہاں ادھر گھر ہوا کرتا تھا، وہ روضہ ہے اور ساتھ ہی گھر تھا، تو یہاں سے گزرتے ہوئے مدینہ سے جب کسی سفر سے باہر سے واپس آتے تھے تو یہاں سے گزرتے ہوئے دعا فرمایا کرتے تھے۔ ابھی یہ اس کا مین گیٹ ہے، مین انٹرنس ہے، لوگ اس میں نوافل پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی یاد میں سنت کے طور پہ۔ تو یہ اس کا اوپر لکھا ہوا مسجد الغمامہ۔ ابھی میں آپ کو اس کو اندر سے بھی دکھاؤں گا، ابھی اندر چلتے ہیں اور اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں مسجد غمامہ۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے دور کے اندر اس کی تعمیر کی گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب والی مدینہ تھے، جب گورنر مدینہ تھے، تو اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو بلیک سٹون کے ساتھ، یہ دیکھیں کتنا مضبوط بلیک سٹون جو ہے باہر سے جو لاوے کا پتھر ہوتا ہے اس کو لا کے یہاں پہ بنایا گیا۔ یہ اس کا محراب ہے، اسی سائڈ پہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، اور انتہائی دیکھیں بالکل بڑے بڑے ستون اور انتہائی اس کو سپورٹ دے کے، اور جو اس وقت کا آرکیٹیکچر تھا اس کے تحت اس کو بہترین طریقے سے مضبوط طریقے سے بنایا گیا۔ اوپر ڈوم ہے، درمیان میں ایک سینٹرل ڈوم ہے بڑے والا، اور ادھر پھر سائڈوں پہ دو چھوٹے ڈوم ہیں۔ یہ جو جگہ کورڈ ہے یہ لیڈیز کے لیے ہے۔ ہم بھی یہاں پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں گے۔ یہ درمیان والی جو سپورٹ ہے آپ یہ دیکھیں، یہ بہت بڑا پلر ہے، اس پلر کو بھی سپورٹ دے رہا ہے، اس آرک کو بھی، اور اس والی آرک کو بھی سپورٹ دے رہا ہے۔ اتنا بڑا اور وسیع و عریض جو ہے۔ پھر یہ یہاں پہ ونڈوز رکھی گئی تھی وینٹیلیشن کے لیے کہ سائڈ سے یہ جو ونڈوز ہیں یہ ہوا کے آنے جانے کا نظام ہو، اور اس کی جو دیوار ہے وہ دیکھیں کتنی موٹی ہے، کہ مطلب 1 2 3 4 تقریباً 5 فٹ موٹی اس کی دیوار ہوگی پتھر سے، پتھر کو اس وقت تراش کے۔ وہ پھر اوپر بھی جو ہے وہ ہوا کی وینٹیلیشن کے لیے روشن دان رکھے گئے تھے۔ تو یہ ایک انتہائی خوبصورت مسجد ہے۔ آج ہم نے آپ کو مسجد غمامہ دکھائی، اس کی جو فضیلت ہے وہ بھی آپ کو بیان کی۔ امید ہے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی یہ مسجد جو ہے اس سے ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ آگے چل کے بھی، آج کل میں عمرہ پہ ہوں، آگے چل کے بھی اسی طرح کی آپ کو زیارت کرواتا رہوں گا۔ اگر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد ہے وہ پسند آئی ہے اور میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں۔ آگے بھی روزانہ 2-3 ویڈیوز آیا کریں گے اس طرح سے۔ اگر آپ اس طرح کی زیارات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈو سبسکرائب مائی چینل۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔